نجم صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ مشکل حالات میں بھی بحرانوں میں بھی روشنی کی کرن دیکھ لیتے ہیں، چاہے جتنی اندھی سرنگ ہو۔ اس پوری صورتحال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے پناہ چیلنجنگ، بے پناہ مشکلات، بے پناہ اس وقت ہمارے بحران کی کیفیت ہے معیشت کی۔ اب اس میں بجٹ پیش ہو رہا ہے، اس میں کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، ایک امید کی کرن تو یہی ہے کہ حالات اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کچھ اقدامات جو ہم بہت عرصے سے پوسٹ پون کرتے آئے ہیں وہ تو کرنے پڑیں گے۔ جیسے کہ ایک پرانا سب لوگوں کا مطالبہ رہا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو انکریز کیا جائے اور اس کو ایکویٹیبلی انکریز کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک طبقے سے زیادہ ٹیکس لیا جائے اور کسی ایک کو بالکل ہی خالی چھوڑ دیا جائے، تو وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں آج اپنے کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا، مجھے جو سلور لائننگ آگے چل کے نظر آ رہی ہے اس چیز کے باوجود، جو کہ شبر صاحب نے کہا کہ جو ہماری ڈیٹ کی صورتحال ہے، اسپیشلی جو لوکل ہمارا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ ایک انسسٹینیبل لیول پہ آ گیا ہے، اور وہاں پہ جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے وہ اور ہمارے جو بجٹڈ ریونیوز ہیں وہ تقریباً ایک ہی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جون سے انفلیشن کی فگر تو اب نیچے آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ بیس ایفیکٹ اب آئے گا۔ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اینڈ آف جون جو ہے وہ 31% کا انفلیشن آنا چاہیے، اور بائی مارچ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ انفلیشن کم ہو کر 15% پہ آ جائے گا، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر جو انٹرسٹ ریٹس وغیرہ ہیں ان کا ایک کٹ شروع ہوگا۔ لیکن اس وقت جو میں یہ سمجھتا ہوں سر، جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو اکانومی بالکل سٹال ہو گئی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہو، جس کی وجہ سے جو ہمارا پورا ایک سائیکل، کیونکہ ہماری پوری جو اکانومی ہے وہ ڈالر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو امپورٹس ہم کر نہیں پا رہے بیکاز ہمارے پاس ظاہر ہے ڈالر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی پرائورٹی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ فوراً آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں، اپنی کیش فلوز جو ڈالرز کی ہیں وہ امپروو کریں، اور یہ جو ایک اکانومی ایک بالکل ایک کھڑی ہو گئی ہے ایک جگہ پہ آ کے، اس کو کک سٹارٹ کریں۔ یہ ریکارڈ پر ہے، چیک کرا لیجئے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے، اور اسلام آباد کا اس سے بھی کم ہے، پشاور کا اس سے بھی کم ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے چلے گا ملک؟ جی ہاں، ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور نجم صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج ڈار صاحب نے کہا کہ نہ ہو آئی ایم ایف پروگرام تو ہمارے پاس پلان بی ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت، وہ نظام جس میں کہ ہم یہ ایگریکلچر کی مارکیٹ سے لے کے گروور تک کو ہم ٹیکس نہیں کرتے، ہم ریٹیل سیکٹر کا 90%، ہول سیل سیکٹر کا 90% جو ہے وہ ہم انڈاکیومنٹڈ چھوڑ دیتے ہیں، ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے۔ وہ کون سا الادین کا چراغ ہے آپ کے خیال میں؟ یا میں سیریس آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا پلان بی ہو سکتا ہے اس کے باوجود؟ کامران صاحب، آج میں نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ جو نیکسٹ ایئر کی $25 ارب کی پیمنٹس ڈیو ہیں وہ کس مد میں ہیں یا کس ملک کو ہیں۔ تو اگر میں اس میں رول اوور لے بھی لوں کہ جو ملک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے یا چائنا وغیرہ ہیں، ان کی جو ڈیوز ہوں گے وہ رول اوور کر دیے جائیں گے، پھر بھی میرے حساب سے ایٹ لیسٹ $10 to $12 بلین کی جو ہے نا شارٹ فال آتی ہے، جو کہ گورنمنٹ کو میٹ کرنی پڑے گی۔ تو مجھے تو کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آتا کہ فائنانس منسٹر اگر کوئی ہمیں بتا سکیں کہ وہ $10 ارب کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں، جو کہ ہمیں اب کرنا ہے کیونکہ ہم امپورٹس کو کب تک روک کے رکھیں گے، تو اس پہ اگر $6-7-8 بلین ایڈ ہو گئے تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ تقریباً $18 سے $20 ارب۔ یہاں تو آپ کو کوئی $2 بلین دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پلان بی ایک جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، جس میں کہ شاید یہ کہیں کہ $1 ایمنیسٹی وغیرہ ہم دیں گے، وہ بھی اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں۔ اس کے ایک تو کوانٹم اتنا نہیں ہوگا، جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ تقریباً $5 بلین کا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ پھر اس سے ایک ڈالرائزیشن بھی شروع ہو جاتی ہے، جن کے پاس ایگزسٹنگ انڈاکیومنٹڈ کیش پڑا ہوا ہے وہ بھی کنورٹ کرنا شروع کریں گے ڈالرز میں، اور اس کے بلا جو انفارمل جو آپ کے چینلز کھلے ہوئے امپورٹس کے، اگر وہاں سے امپورٹس آئیں گی تو آپ کی کرنسی تو بالکل تباہ ہو جائے گی۔ اگر یہ پلان بی آیا تو یہ اتنا بڑا انفلیشن کا طوفان لے کر آئے گا اور کرنسی کو اتنا ویک کر دے گا کہ لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو میرے حساب سے تو کوئی پلان بی ہو ہی نہیں سکتا سوائے آئی ایم ایف کے۔ اور علی حسن صاحب آپ فرمائیے گا کہ ڈار صاحب نے آج پلان بی کی بات کی، مگر دوسری جانب کہہ رہے تھے تو نجم صاحب میٹر تو کرتا ہے نا، وہ تو
بیسیکلی ان کے منشی ہیں نا، بیسیکلی جو سیٹ کہے گا منشی وہی کرے گا نا یار. نہیں وہ ٹھیک ہے، تو سیٹ کہے گا منشی وہی کرے گا. نجم صاحب میٹر تو کرتا ہے نا کہ کون آپ کی اکانومی رن کر رہا ہے، ہو از دا کی مین. جی بالکل کامران صاحب، یہ بالکل صحیح ہے، اور ایک مضبوط اکنامک ٹیم جو ہے نا ہونا بہت ضروری ہے. آپ 93 میں اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں کہ کس قسم کی ٹیم وہاں موجود تھی جس نے کہ اس کو بحران سے نکالا. ہمارے ہاں تو کوئی سا بھی انسٹیٹیوشنز میں دیکھ لوں وہاں کوئی بہت ہی میڈیوکر لوگ کام کر رہے ہیں. اب میں فائنانس منسٹر صاحب پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم ایبزالو کر دیتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہے. دیکھیں یہ قصور تو پرائم منسٹر کا ہے نا. اگر فرض کریں یہ کہا جاتا ہے کہ اکنامک ٹیم صحیح نہیں ہے تو کیا یہ قصور صرف فائنانس منسٹر کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پرائم منسٹر کو پورا اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اصل تنقید تو ان پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کس طرح کی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ایک اوور ایمفیسس ہے. بڑا صحیح آپ نے فرمایا. تو حسین صاحب آپ نے پچھلی اپنے اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ بڑا پن پوائنٹ کیا ڈار صاحب کو، لیکن بک سٹاپس ایٹ دا پی ایم. وزیر اعظم شہباز شریف ہر چیز کے ذمہ دار ہیں نا. بالکل بالکل. اور یہ دونوں آپ کے گیسٹ نے بہت صحیح کریکٹ کہہ لیں مجھے کیا کہ میں نے، کیونکہ ڈار صاحب کے ایک سب سے ریسنٹ اس کی ایگزامپل بنے ہیں، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹلی یہ بات کرتے ہیں تو ان کو، لیکن ڈار صاحب کو پن پوائنٹ کرنا ہرگز مقصد نہیں تھا. اگر آپ مشرف صاحب کا زمانہ دیکھیں جب ڈالر 60 پہ ہم نے رکھا تھا تب ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 16% سے گر کے کوئی میرے خیال 10 یا 11% پہ آئی تھیں. یہ ایک پرنسپل کی بات ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. اور یہ انفیکٹ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ ایوب صاحب نے کیا، یہ بھٹو صاحب نے کیا، یہ ضیاء صاحب نے کیا، سب کے سب نے. بے نظیر صاحبہ کہتی تھیں کہ یہ میرا ڈالر ہے، میرا روپیہ ہے، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گی. اور اس کو کرتے کرتے جس سال میں پیدا ہوا تھا اس سال ڈالر 13 روپے کا تھا اور آج 300 کا ہے. کیونکہ جب آپ مصنوعی طور پر ڈالر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیراڈاکسکلی آئرونکلی وہ مزید خراب ہوتا ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ، اور ریسنٹ میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو میں پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی اس کے اندر شامل کرتا ہوں. شوکت ترین صاحب کی پالیسیز جو تھیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ہم اسٹرکچرل ریفارم کی بات کر رہے ہیں جس طرح کہ پرائیویٹائزیشن ہے. پرائیویٹائزیشن اب پی آئی اے اور یہ اسٹیل ملز اور یہ سب اس میں 1 لاکھ بندہ ٹوٹل نہیں ہے، اور ہم اس 1 لاکھ اس بعد 22 کروڑ کی عوام کا 1 لاکھ بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو پروٹیکٹ کیا، ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا اور اس کے اندر ہم نے اربوں روپے ضائع کیے ہیں. اور اس کو ہم نے اب انفارچونیٹلی ہم نے بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ بھی ابھی زیادہ تر ان میں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کیئرفلی ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب نجم علی، جناب علی حسنین ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.